أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقات وجل عن ملائمة كيفيات وقرب عن خواطر الظنون وبعد عن ملاحظة العيون. علم بما كان قبل أن يكون مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على سيدنا أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأبرار ونخبة الأخيار زين الرسالة والنبوة زين الرسالة والنبوة ينبوع الحكمة والفتوة نبي الأنبياء وصفي الأصفياء والذي بنوره استضاءت الأنوار واستنطارت الشموس والأقمار وبظهوره تجلت الأسرار الذي في السماء اسمه أحمد وفي اللهو بالقاسم محمد وعلى علي ابن عمه كاشف غمه سيد الأولياء والأوصياء أسد الله الغالب غالب على كل غالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا بالسبتين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وجد الله على العباد الداعين إلى الخلق في جميع الآثار والأقطار ذوي المآثر والآثار خير القرون الذين يبين للناس مناهج الحلال والحرام أهل البيت المطهرين من الرجس والآثام ورحمة الله وبركاته. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. صلوات بر محمد. سورہ مبارکہ مجادلہ کی آیہ مجیدہ جس کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے اور موضوع گفتگو حضرت امام زمانہ صلوات اللہ اور مدینہ فاضلہ کا تصور. موضوع یہ ہے اور اس موضوع کے بارے میں جو گفتگو اس آیہ مبارکہ میں ہوئی، اللہ یہ فرماتا ہے کتب اللہ، اللہ نے لکھ دیا ہے، اللہ نے تحریر فرما دیا ہے، لأغلبن انا، میں بھی غالب ہوں گا، میری ہی حاکمیت ہوگی، میرا ہی اقتدار قائم ہو جائے گا. کتب اللہ، اور اللہ نے یہ لکھ دیا ہے، خدا نے یہ تحریر کر دیا ہے، گویا ناگزیر ہے کہ حاکمیت الہی قائم ہوگی، اقتدار پروردگار قائم ہوگا، غالب ہوگا.
ورسلی، اور میرا اقتدار ہی قائم نہیں ہوگا بلکہ نظام مصطفیٰ کی حاکمیت بھی دنیا دیکھے گی، میرے رسولوں کی حاکمیت کو بھی انسان دیکھے گا۔ تو یہاں غلبہ دو معنی میں ہے، ایک پروردگار کا غلبہ تکوینی ہے ساری کائنات کے اوپر۔ غلبہ تکوینی یہ ہے کہ جو اس کی مخلوق ہے اس کے دست قدرت سے باہر نہیں ہے، اس کی تمام تر مخلوقات اس کے ید قدرت کے بالکل ماتحت ہے، ذرہ ذرہ کائنات اس کی قدرت سے خالی نہیں ہے، ذرہ ذرہ کائنات کا اس کی حاکمیت اس پہ غالب ہے۔ یہ جو ارشاد فرمایا کہ اللہ نے لکھ دیا ہے، یہ وہ اقتدار ہے جو زمین پہ قائم ہوگا اور دنیا اسے دیکھے گی۔ ابھی تک 1,24,000 انبیاء دنیا میں آئے ہیں اور اس زمین پر اللہ کا نظام، اللہ کی زمین پر قانون خدا کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ اور سبب یہ نہیں ہے کہ انبیاء میں کوئی کمی تھی، بلکہ انسان ابھی آمادہ نہیں ہوا اس عدالت کے نظام کے لیے۔ ابھی انسان اس پرتو عدالت کو اپنی وجود میں نافذ کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہو سکا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی بہت سارے لوگوں کا گمان یہ ہے کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم اہل زمین کو نظام دے سکیں۔ بہت ساری دنیا کے اندر ہم نے دیکھا کہ سسٹمز آئے ہیں، ابھی تک نافذ ہیں۔ گمان باطل یہ ہے کہ ہم دنیا کو تمام تر مشکلات کا حل دے سکتے ہیں، ہم بشریت کو پولیٹیکل سسٹم بھی دے سکتے ہیں، ہم بشریت کو عدالت اور انصاف کا نظام بھی دے سکتے ہیں، ہم انسانوں کے درمیان اقتصادیات کا ایسا نظام نافذ کر سکتے ہیں کہ جس میں ہر بشر کی ضروریات کامل اور مکمل ہو جائیں۔ لیکن ابھی تک کا تجربہ یہ ہے کہ انسان کو کوئی ایسا نظام نہیں ملا جس کی وجہ سے سسکتے ہوئے انسانوں کی آہ و بکا کی آوازیں بند ہو گئی ہوں، بلکہ جیسے جیسے یہ نظام نافذ ہوتے جا رہے ہیں ان سسکیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ گزشتہ گفتگو کا خلاصہ عرض کروں آپ کی خدمت میں، تو یہاں دو طرح کے نظریات ہیں، ایک کا تعلق اہل دین کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق اہل دین سے نہیں ہے۔ اہل دین کی بات کریں تو مختلف مذاہب میں ملتا جلتا ایک ہی تصور موجود ہے کہ یہ عادلانہ نظام، یہ قسط و عدالت پہ مبنی سسٹم جو ہے اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایسا انسان جو آسمان سے ملکوت سے زمین پہ آئے اور آ کے خدا کے اس نظام کو نافذ کرے۔ لہذا ایک ایسی قیادت کی ضرورت ہے جس کا تعلق نہ فقط زمین سے ہو بلکہ آسمان سے بھی ہو، دو جانبہ تعلق ہو، اور ایسا کامل انسان، ایسی کامل قیادت، ایسا عظیم انسان ہی دنیا کے اندر اس عدالت کے نظام کو نافذ کر سکتا ہے جہاں ہر وجود کو اس کا حق ملے، یہاں تک کہ چیونٹی پہ بھی کوئی ظلم نہ ہو۔ تو ایسا نظام تو وہی انسان لا سکتا ہے جس کا اپنا وجود عدالت کا مظہر ہو، وہ خالی عادل نہ ہو بلکہ اس کی ساری زندگی مظہر عدالت ہو۔ وہی انسان اس دنیا کے اندر نظام عدالت کو لا سکتا ہے۔ لہذا تصور یہ ہے، مسلمانوں کے ہاں تصور ہے، اس شخصیت کا نام مہدی منتظر ہے۔ عیسائی دنیا میں یہ عقیدہ ہے کہ مسیح علیہ السلام دوبارہ ظہور کریں گے۔ یہود یہ قائل ہیں کہ حضرت داؤد کی نسل سے ایک بادشاہ آئے گا جس کا نام مسیح ہوگا اور وہ دنیا کو
عدل و انصاف سے بھر دے گا اور ظلم کو ختم کرے گا اور عدالت کا دورہ ہوگا۔ ہندوؤں کے ہاں بھی ایک تصور موجود ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ آسمان سے ایک انسان آئے گا جس کا نام وہ کالکی کہتے ہیں۔ کالکی آئے گا، سفید گھوڑے پہ سوار ہوگا، ہاتھ میں تلوار ہوگی اور دنیا سے کالی یوگا یعنی ظلم کی گھٹاؤں کا خاتمہ کر دے گا، وہ جو آسمان سے آئے گا۔ ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہی تصور جو ہے بدھ مت ایک بہت بڑا، بدھ مت کے پیروکار بھی دنیا میں موجود ہیں اور ان کا تصور بھی یہی ہے۔ ان کے ہاں جو قیادت کا بھی تصور ہے، دلائی لاما 14 آ چکے ہیں، ابھی 14واں موجود ہے، جو اوتار ہے اس کالکی کا، جو کہ دنیا کے اندر مظہر بن کر آئے گا، آسمانی نمائندہ ہوگا اور دنیا سے ظلم ختم کرے گا، عدالت کو نافذ کرے گا۔ لہذا اسی طرح یہ تصور جو ہے وہ زرتشتیوں کے ہاں بھی موجود ہے کہ جناب زرتشت دنیا سے چلے گئے تو جو آخری معود ہے، شوشیانت اس کا نام ہے، وہ دنیا میں پیدا ہوگا، آسمانی نمائندہ ہوگا، اللہ کی دین اور اللہ کے قانون کو اس زمین پہ نافذ کرے گا۔ یہ تو ہوگی ادیان کی بحث، کوئی ایسا دین، کوئی ایسا اہل مذہب ایسا نہیں ہے۔ گویا ایک نقطے پہ اتفاق ہے تمام تر مذاہب کا کہ اگر زمین پہ اقتدار الہی کو قائم کرنا ہے، اگر زمین پہ موجودات کو انصاف دینا ہے، اگر زمین پہ موجود تمام تر موجودات اور مخلوقات کے مابین عدالت کے نظام کو نافذ کرنا ہے، تو وہی کر سکتا ہے جس کا تعلق نہ فقط زمین سے ہو، عالم بالا سے بھی ہو۔ اس لیے کہ کائنات خود عادلانہ نظام کی تصویر ہے۔ اس کائنات میں قامت السماوات والارض بالعدل، یہ زمین و آسمان اگر قائم ہیں تو عادلانہ نظام کے ماتحت قائم۔ اگر عدل نہ ہوتا تو زمین و آسمان اپنے محور سے ہٹ جاتے۔ اب عدل اتنے بڑے مفہوم میں عدل کیا ہے؟ عدل مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے فرمان کے مطابق عدل کی ایک تعریف یہ ہے، وضع الشیء علی موضعہ۔ اس کائنات کا عادل ترین انسان عدل کی تعریف کر رہا ہے، نہیں بلکہ میں یوں کہوں عادل نہیں ہے، علی ابن ابی طالب عادل نہیں ہے اس کائنات کے اندر، بلکہ عادل وہ ہے جو کبھی ممکن ہے عادل ہو اور کبھی عالم ممکن ہے، کبھی بعض جہتوں میں عالم ہو اور بعض جہتوں میں عالم نہ ہو۔ علی اس معنی میں عادل نہیں، بلکہ علی علیہ السلام اس کائنات میں اللہ کے عدل کا مظہر ہے، نہ کہ عادل۔ بس وہی انسان اس کائنات میں نظام عدل کو نافذ کر سکتا ہے جو خود عادل نہ ہو، مظہر عدالت الہیہ، جو ساری کائنات کے عدالت کے نظام کو سمجھتا ہے۔ بے الفاظ دیگر اس کائنات میں چھوٹے سے چھوٹا ذرہ اور ساری کہکشاؤں کے نظام کے اندر جو چیز جس محور پہ ٹریک پہ خلق کر دی گئی ہے اس سے سر منہ انحراف نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ ارشاد فرمایا اگر کائنات میں عدل نہ ہوتا تو یہ کائنات اپنے محور پہ باقی نہ رہے۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام تر ادیان میں جو مشترکہ بات پائی جاتی ہے، کون سا دین ہے جو کامل ترین عدالت کے نظام کو نافذ کرے گا؟ کون سا دین اور کون سا مذہب اور کون سی آئیڈیالوجی ہے جس کے پاس عدالت کا وہ کامل ترین نظام موجود ہے کہ جس کے نتیجے میں نہ فقط انسانوں کو بلکہ زمین کی ہر مخلوق کو اس سے سکون میسر آ جائے، ہوائیں بھی اس عدالت کے نظام پہ ناز کریں،
عالم کے اندر فضاؤں میں اڑنے والے پرندے بھی ناز کریں. اسی لیے تو کہا گیا ہے جب آخری نمائندہ عدل الہی آئے گا تو اس کے ظہور کے بعد نہ فقط انسان جو اس کا انتظار کر رہے ہیں ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے، ایسا عادل آئے گا، ایسی عدالت کی آواز بلند کرے گا کہ قبروں میں موجود انسان بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے کہ مہدی کا ظہور ہو گیا ہے. پرواز کرنے والے پرندے ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے کہ آج مہدی آ گئے ہیں. مہدی کے آنے کا معنی گویا نوید ہے کہ ظلم چھٹ گیا، عدالت آ گئی. مہدی کے آنے کا معنی یہ ہے کہ جہالتیں اپنا رخت سفر باندھ لیں گی اور علم کا دور دورہ ہوگا. مہدی کے آنے کا معنی یہ ہے کہ بے سکونی اور اضطراب دنیا سے ختم ہو جائے گا، سکون اپنی جگہ وہاں پہ تبدیل کر کے آ جائے گا. مہدی کے آنے کا معنی خالی مہدی کا آنا نہیں ہے، ایک نئے تمدن کا آنا ہے، ایک نئی سویلائزیشن کی امپلیمنٹیشن ہے. اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں مدینہ فاضلہ تو اس کا معنی وہ تمدن ہے جو علی کا بیٹا بطول کا لال مہدی منتظر لے کر آئے. نہیں، بہرحال یہ بات آپ کے لیے تو واضح ہے، دنیا کو ہمیں سمجھانی ہے. اس لیے کہ دنیا بھی دعوے دار ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ دنیا کا دعویٰ یہ ہے کہ جو تھیوری ہم لے کر آئے ہیں وہ کامل ہے. ہم نے ثابت کرنا ہے نہیں، ان تھیوریز کے اندر جو فلاز موجود ہیں، جو پریشانیاں موجود ہیں، ان پریشانیوں کی وجہ سے انسان کو ابھی عدالت کا مزہ انسانیت نے چکھا نہیں، چکھنا ہے. لہذا میں عرض کروں گا ایک کمپیریٹو اسٹڈی کی ضرورت ہے کہ دنیا کے اندر جو موجودہ نظام ہیں ان میں خرابیاں کیا ہیں اور مہدی کے لانے والے تمدن میں خوبیاں کیا ہیں. یہ کیسی عدالت کا نظام ہوگا؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے زمانے میں شہر انبار پہ شام کی فوج نے حملہ کیا. ایک فوجی نے ایک حرکت کی، گیا جا کے اس نے ایک خاتون جو یہودی تھی اس کے پاؤں سے جو پازیب تھی وہ چھینی اور بھاگ گیا. یہ خبر دارالخلافہ میں ممبر کوفہ پہ موجود مولا امیر المومنین تک پہنچی. اب علی ہے، خبر کس تک پہنچی ہے؟ میں نے عرض کیا وہ انسان جو عدالت الہیہ کا مظہر ہے. علی عدالت الہیہ کا مظہر ہے، جو عدل میں اس قدر بارز ہے کہ اگر کسی نے خدا کے عدل کو سمجھنا ہو وہ علی کی سیرت کو جان لے. لہذا خبر پہنچی تو حضرت اس قدر جلال میں جملہ ایک ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا کہ یہ واقعہ اگر کسی مسلمان تک پہنچے اور وہ اس واقعے کو سننے کے بعد غصے سے دکھ کر کے تو مر جائے تو فرمایا کہ قابل ملامت نہیں ہے. اللہ اکبر. واقعہ کیا ہے کہ ایک یہودی عورت کے پاؤں سے ایک مسلمان فوجی نے پازیب اتار کے ظلمن اتار کے تو وہ بھاگ گیا. بے الفاظ دیگر علی کی عدالت اتنا ظلم بھی برداشت نہیں کرتی کہ اسلامی اسٹیٹ کے اندر، اسلامی ریاست کے اندر وہ انسان، وہ اگرچہ آپ کا ہم عقیدہ نہیں ہے، آپ کے قانون کی اطاعت کرتا ہے، آپ کے قانون کو وائلیٹ نہیں کرتا، آپ کے حقوق کو ادا کرتا ہے، اسلامی ریاست پر فرض ہے کہ اس کی عزت، مال، جان کی حفاظت کرے.
عدل الہی، عدل علوی، یعنی کسی یہودی عورت پر بھی ظلم نہ ہو. لہذا عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جب علوی عدل کی حاکمیت ہوگی زمین کے اوپر، وہ نظام عادلانہ جب نافذ ہوگا تو تمام تر موجودات کو ان کے حقوق میسر آ جائیں گے. ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ. میرے ساتھ ہی ہیں انشاءاللہ آپ لوگ، ایک بار پھر صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ. تھوڑا سا جائزہ آپ کی اجازت سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس دنیا میں تاریخ میں دو مرکز رہے ہیں زمین کے، ایک مشرق اور ایک مغرب. مغرب کی اجمالی تعریف یہ ہے کہ قرون وسطیٰ سے پہلے تو ویسے ہی جہالت تھی. قرون وسطیٰ جس کو تقریباً 400 سے لے کر 1400 عیسوی تک کا زمانہ، 1000 سال، اس کو جو قرون وسطیٰ کہا جاتا ہے، اس کو بھی خود مغرب کے جو مؤرخین ہیں وہ اس کو ڈارک ایجز کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں. وہ تاریکیوں کا دور تھا، ظلمتوں کا دور تھا، جہالتوں کا زمانہ تھا، اور دو بڑے زمانے گزرے ہیں مغرب میں. ایک زمانہ جس میں رومن امپائر کا ظلم تھا، بادشاہت کا ظلم تھا، بادشاہت کے خلاف لوگوں نے قیام کیا، بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا، لیکن نتیجے میں چرچ کی حاکمیت مغرب میں قائم ہو گئی. چرچ کی حاکمیت کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں تک کہ حتیٰ بادشاہ بھی کسی پادری کے حکم کی مخالفت کرنے سے خوفزدہ ہوتے تھے. اب سارا اقتدار کی کنسنٹریشن کس کے پاس چلی گئی؟ مذہب کے پاس، چرچ کے پاس، اور چرچ کے جو بنیادی لوگ تھے ان کے پاس چلے گئے. آہستہ آہستہ چونکہ مشکل مذہب میں نہیں ہوتی، مشکل پیدا ہوتی ہے اہل مذہب کے عمل سے. جب چرچ نے ظلم کرنا شروع کر دیا، جب چرچ نے جہالت کا مظاہرہ کیا اور ارشمیدس جیسے لوگوں کے قتل کا فتویٰ دیا، عالموں کے قتل کا فتویٰ دیا، جو کوئی کسی علم میں نئی تھیوری کی بات کرتا تھا اس کو قتل کر دیتے تھے. یہاں تک کہ نتیجہ یہ ہوا کہ پورے مغرب میں آہستہ آہستہ کلیسا کے خلاف ایک تحریک اٹھی. جب کلیسا کے خلاف ایک تحریک اٹھی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مغرب والے کلیسا کے دشمن نہ ہوئے بلکہ مذہب کے دشمن ہو گئے. توجہ ہے انشاءاللہ؟ ایک صلوات لگائیں گے انشاءاللہ. معلوم ہونا چاہیے کہ جو عدالت کا نظام آ رہا ہے اس سے پچھلی بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ لوگوں کو ابھی تک وہ میسر نہیں آیا جو آنے والا ہے. لہذا مذہب کے خلاف دنیا میں مغرب کے اندر ایک تحریک اٹھی اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس تحریک نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. یہاں تک کہ دو بڑی تھیوریز نے جنم لیا، ایک کیپٹلزم کی تھی اور ایک سوشلزم کی تھی. ان دونوں تھیوریز نے دنیا کے اندر مذہب کے خاتمے کا جو پروگرام بنایا اس کا نتیجہ بہرحال کچھ نہ کچھ نکلا. لیکن اس کے مقابلے میں اگرچہ عیسائی مذہب تو دنیا سے سفر باندھ گیا، لیکن اسلام ابھی تک اپنے دیے ہوئے نظام کی وجہ سے، اسلام اپنے اندر قرآن جیسی کتاب کی وجہ سے اور اسلام کے اندر علی جیسے امام کی امامت کی وجہ سے اسلام کا نور ابھی تک جگمگا رہا. ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ. چودہ سو سے آگے نئے دور کا آغاز ہوا. صنعتی ترقی نے سفر شروع کیا.
سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر ترقی ہونا شروع ہوئی. یہ خلاصہ ہے مغرب کی سرزمین کا. مشرق کی سرزمین کا اگر اجمالی طور پہ جائزہ لیا جائے تو انبیاء کی تحریکوں کا مرکز کون سی جگہ تھی؟ فلسطین تھا، مصر تھا، عدن تھا، یمن تھا، سرزمین حجاز تھی. یہ تمام تر انبیاء کی سرزمین کا وہ بنیادی مرکز ہے جن انبیاء کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اور تقریباً ان کے اسماء گرامی قرآن کریم میں 25 یا 26 کے قریب موجود ہیں. ان انبیاء میں جو چیز ابھی تک ایک حکومت کے قیام کے حوالے سے نظر آتی ہے وہ 3 مثالیں ہیں. پہلی مثال حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کی قوم نے ان سے کہا کہ ہم ظلم کی چکی میں پس گئے ہیں، ہمیں ایک راہبر کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں ظلم سے نجات دلائے. تو یہ وہ زمانہ ہے جہاں حضرت طالوت علیہ السلام اور جالوت کا مقابلہ ہوا. طالوت علیہ السلام کی فوج میں ایک سپاہی تھا، ایک سپہ سالار تھا جس کا نام داؤد ہے، حضرت داؤد علیہ السلام. تو لہذا اسماعیل علیہ السلام سے یہ معاملہ آگے چلا. جناب طالوت علیہ السلام، پھر حضرت داؤد علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت قائم ہوئی. یہ وہ پہلا موقع ہے کہ زمین کے اوپر معصوم قیادت کی حکمرانی قائم ہوئی. اور اگلا مرحلہ کسی حد تک ہمیں نظر آتا ہے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ والسلام کے زمانے میں، کہ جناب یوسف کے زمانے میں لوگوں نے دیکھا کہ ایک نبی، ایک معصوم انسان کی حکومت کا طرز کیا ہوتا ہے. لہذا بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ احرام مصر بنیادی طور پر اس زمانے میں یہ ٹیکنالوجی ایسی تھی کہ صدیوں سال تک، ہزارہ سال تک کسی چیز کو پریزرو کرنے کا فارمولہ کیسا ہونا چاہیے، یہ حضرت موسیٰ نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ گودام بنائے، اور دنیا ابھی تک مرہون منت ہے، لیکن ابھی تک اس ٹیکنالوجی کو سمجھ نہیں پائی کہ وہ ٹیکنالوجی کیا تھی. ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ. ایک نعرہ بھی لگائیں. اس کا مان